السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستانی باشندوں خصوصاً کراچی والوں کے لیے شاندار خبر سنا دی گئی ہے۔ پاکستان میں تعینات متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزابی نے کہا ہے کہ وہ ستمبر میں کراچی میں ویزا سینٹر کھول رہے ہیں، جو جنوبی ایشیا کے خطے میں امارات کا سب سے بڑا ویزا سینٹر ہوگا۔ حماد الزابی نے یہ بات کراچی ایوان صنعت و تجارت کے دورے کے موقع پر بات کرتے ہوئے کہی۔ اماراتی سفیر کے اس دورے کے موقع پر ایوان صنعت و تجارت کے صدر جنید اسماعیل، سینئر نائب صدر خرم شہزاد، نائب صدر آصف شیخ جاوید، سابق صدر سراج قاسم سمیت مینیجنگ کمیٹی کے اراکین پر مشتمل اجلاس میں UAE حکام نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر اراکین تاجر برادری کی جانب سے کی گئی شاندار میزبانی پر شکریہ کا اظہار کرتے ہوئے UAE سفیر نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے کئی شہروں کا دورہ کیا ہے، جس میں لاہور، سیالکوٹ، پشاور، جنوبی وزیرستان، فیصل آباد اور کوئٹہ شامل ہے۔ انہوں نے دورے کے بعد اپنی جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں بھی ایک بڑے ویزا سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ کراچی میں عنقریب قائم کیا جانے والا ویزا سینٹر میں میڈیکل انشورنس، طبی معائنے اور کانٹیکٹس کے معاملات دیکھے جائیں گے۔ یہ ویزا سینٹر کراچی کے خیابان شمشیر میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پوری ٹیم متحدہ عرب امارات سے آ رہی ہے۔ حماد الزابی کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں اب 5 سال کی مدت کے لیے سلور انویسٹمنٹ ویزا اور 10 سال کی مدت کے لیے گولڈن انویسٹمنٹ ویزا فراہم کر رہی ہیں۔ مذکورہ ویزے مخصوص معیار اور کمپنی کے حجم اور سرمایہ کاری کی مالیت کی بنیاد پر جاری کیے جائیں گے۔ دوسری خبر شامل کریں گے، سعودی عرب میں حج سیزن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس موقع پر سیزنل ورک ویزے مختلف ممالک سے افرادی قوت لانے کے لیے عارضی طور پر جاری کیے جاتے ہیں، جو 6 ماہ کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں وزارت محنت کا کہنا ہے کہ وہ ادارے جنہیں عارضی طور پر بیرون ملک افرادی قوت درکار ہے، وہ فوری طور پر وزارت کے ذیلی اداروں سے رجوع کریں تاکہ مقررہ وقت پر انہیں ویزے جاری کیے جا سکیں۔ سعودی قانون کے مطابق مختلف صنعتی اور زرعی اداروں کی طلب کے مطابق عارضی ویزوں کا اجرا کیا جاتا ہے، جس کی مدت 6 ماہ ہوتی ہے، تاہم اس میں مزید 6 ماہ کی توسیع بھی دی جا سکتی ہے۔ اس بار وزارت محنت نے عارضی ویزوں کے اجرا کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا ہے، لیکن عارضی ویزوں پر سعودی عرب آنے والے حج نہیں کر سکتے۔ سعودی حکام نے واضح کیا ہے کہ حج سیزن کے لیے عارضی طور پر جاری کی جانے والے ویزوں کی خرید و فروخت قانونی طور پر جرم ہے۔ سیزنل ویزے پر واضح طور پر درج ہوتا ہے کہ حامل ازا حج کرنے کا اہل نہیں ہے، اس لیے سیزنل ویزے پر آنے والے کو چاہیے کہ وہ جس کام کے لیے مملکت آئے ہیں وہ انجام دیں۔ عارضی ویزے مختلف ممالک کے لیے جاری کیے جاتے ہیں، جبکہ تعداد ان اداروں کی طلب کے مطابق ہوتی ہے، تاہم تعداد میں ممالک کا تناسب بھی رکھا جاتا ہے۔ ریاض سے خبر شامل کریں۔ ریاض ریجن میں گزشتہ روز سے گرد و غبار کا شدید طوفان دیکھنے میں آیا ہے۔ کئی علاقوں میں گرمی کی شدت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس گرد و غبار کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اکثر علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں معطل کر دی گئیں، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک بھی معمول کے مقابلے میں کافی کم رہی ہے۔ حد نظر میں کمی واقع ہو جانے کے باعث حادثات کی روک تھام کی خاطر شاہراہوں پر پیٹرولنگ میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں متاثرین کو فوری طور پر امداد فراہم کی جا سکے۔ ہائی وے پولیس کی جانب سے ڈرائیورز حضرات کو ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے وارننگ دی گئی ہے کہ وہ شاہراہوں پر بلا ضرورت سفر کرنے سے اجتناب برتیں، کیونکہ ہائی وے پر شدید گرد و غبار کے طوفان کی وجہ سے حد نظر کافی حد تک محدود ہو جاتی ہے، جس سے حادثات کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہائی وے پر سفر کرنے والے اپنی گاڑیوں کے ہیزٹ لازمی طور پر استعمال کریں تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز ہوشیار ہو سکیں۔ خراب موسم کے دوران تیز رفتاری سے اجتناب کیا جائے، جبکہ سڑک پر چلنے والے افراد سانس کی پیچیدگی سے بچنے کے لیے میڈیکل ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ ابوظہبی میں مقامی عدالت نے ایک اماراتی شخص کو بیوی کو گالیاں اور دھمکیاں دینے کے الزام میں 2 ماہ کے لیے عدالت بھیج دیا ہے۔ استغاثہ کے مطابق ملزم کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے، اسے اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا، تاہم خاوند نے پیار سے بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی بجائے اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کی بجائے بیوی کے واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسیجز بھیجے جن میں اسے گالیاں دی گئی تھیں اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ خاتون خاوند کی جانب سے شرمناک پیغامات بھیجنے پر اس کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔
خاتون نے عدالت کو بتایا کہ اس کی اپنے خاوند کے ساتھ کچھ معاملات پر غلط فہمی چل رہی تھی۔ اس کے خاوند نے بجائے اس کے ساتھ بات کرنے کے اسے ذلت امیز اور گالیاں بھرے واٹس ایپ پیغامات بھیج دیے۔ ایسا صرف ایک بار نہیں ہوا بلکہ مختلف مواقع پر ہوا۔ اس کا خاوند اس کے کئی بار منع کرنے کے باوجود اس حرکت سے باز نہ آیا۔ جب اس سے اپنی مزید ذلت برداشت نہ ہوئی تو اس نے اپنے خاوند کو اس کی گھٹیا سوچ پر سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے ملزم کو 2 ماہ قید کی سزا سنا دی، جس کے خلاف اس نے اپیل کورٹ میں دائر کر دی، جس میں اس نے موقف اختیار کیا کہ اسے غلط طور پر اس معاملے میں ملوث کیا گیا ہے۔ میاں بیوی کے خاندانوں کے درمیان بھی کچھ جھگڑے چل رہے تھے، جس پر بیوی نے انتقاماً یہ کارروائی کی۔ حالانکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، مگر بیوی نے اس کے خلاف خلا کا معاملہ درج کرا دیا ہے اور بچوں کو بھی اپنی تحویل میں رکھنا چاہتی ہے۔ جج کی جانب سے دونوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ علیحدگی کی طرف نہ جائیں اور آپس میں بیٹھ کر معاملات طے کر لیں۔ اس مقدمے کی اگلی سماعت 15 ستمبر کو ہوگی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔